السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آج تک ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائیں ڈیمنز پہ، ان سپر پاورز پہ جو انسانوں کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر رہی ہیں اور انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ پر آج ہم بات کریں گے کہ ایسی جنگ کے بارے میں جو بظاہر تو نہیں لڑی جا رہی، نظر نہیں آتی، پر زمین کے نیچے گزشتہ 30 سے 40 سالوں سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ جنگ لاکھوں انسانوں کی، لگ بھگ 60 سے 70 لاکھ انسانوں کی جان لے چکی ہے اور کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا۔ اور اگر یہ ایسے ہی جاری رہا تو آنے والے دنوں میں، آنے والے 10 سے 20 سالوں میں مزید 50 سے 60 لاکھ یا شاید 1 سے 2 کروڑ انسانوں کی جان نکل جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اصل دشمن کون ہے اور اصل قاتل کون ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے اور پریشانی کی بات ہے کہ اب یہ جنگ پاکستان کے اندر آ چکی ہے۔ یہ جنگ ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی۔ اگر آپ کیمسٹری کا اپنا پیریوڈک ٹیبل دیکھیں تو وہاں موجود 17 ایلیمنٹس کا ایک گروپ ہے جسے لینتھنائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی جنگ ہے۔ اس جنگ نے کیسے آج تک 50 سے 60 لاکھ لوگوں کی جان نکلی ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان میں کس طرح سے 60 سے 70 لاکھ مزید جانوں کو یہ پینے والی ہے، اس پہ آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوستو، حالیہ دنوں میں آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے سنے ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ جہاں خوشخبری دی گئی کہ پاکستان کے علاقوں، خیبر پختونخوا کے بارڈر کے علاقوں، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ پاکستان کی قسمت کا ستارہ بدل سکتے ہیں۔ پر جہاں یہ بہت سارے لوگوں کے لیے خوشخبری تھی، وہیں مجھ جیسے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات بہت پریشانی کی ہے کہ اگر آپ نے نیشنل جغرافک چینل یا ڈسکوری چینل دیکھنے کے شوقین ہو تو آپ کو معلوم ہوگا جتنا بڑا شکار کر لے کوئی شکاری، اگر وہ کمزور شکاری ہے تو اس کا شکار کوئی دوسرا بڑا جانور لے اڑے گا۔ آپ نے چیتے کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے تو بہت شوق سے دیکھا ہوگا، پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ وہ چیتا اپنا شکار کیا گیا ہرن کھا بھی سکے۔ جو ہی چیتے کو شکار ملتا ہے، ٹھیک ویسے ہی لگڑ بھگوں اور شیروں کے طاقتور جھنڈ نمودار ہوتے ہیں اور سارا شکار چھین کے لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو چیتے کو بھی مار جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کے ملک سے اتنے طاقتور ذخائر ملتے ہیں تو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں بڑے شکاریوں کو، اور بڑے شکاریوں کو جو چیز سپورٹ کرتی ہے، جو فائدہ دیتی ہے، وہ کمزور حکومتیں دیتی ہیں۔ لہٰذا ان کی کوشش ہوتی ہے، ان یورپین جائنٹس کی، بڑی بڑی مائننگ کمپنیز کی، کہ اس حکومت کو یا اس ملک کو اتنا کمزور کر دیا جائے، اس علاقے میں اتنا خون بہا دیا جائے کہ اونے پونے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیے جائیں، اور کانٹریکٹ بھی صرف منرلز نکالنے کا ہو وہاں سے، اور جب منرل نکال لو تو اس کو گھوسٹ ٹاؤن بنا دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، تڑپتے رہیں زہر سے اور ایسڈ سے باقی وہاں کی عوام۔ ظاہر بات ہے جب حکومت جنگ و جدل کا شکار ہوتی ہے، سول وار کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو خوشائند ہوتا ہے کیونکہ باہر کی کمپنی آ کے کانٹریکٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ، یہاں پہ پیسہ لے کے آ رہی ہے، پر انہیں نہیں معلوم کہ یہ پیسہ اتنا زہر اس علاقے میں گھول دیتا ہے کہ پھر لاکھوں انسانوں کی جان قربان کرنا پڑ جاتی ہے۔ اور یہ میں ویسے اندازے سے نہیں کہہ رہا، آپ چلے جائیں 90 کے دہائی کے افریقہ میں، کونگو کے علاقے میں کولٹن دریافت ہوا تھا، اور کولٹن دریافت ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے کانگو کی اور افریقہ کی قسمت بدل جاتی، کہ الیکٹرانک کا ایک بوم آ رہا تھا، اور کولٹن جو ہے وہ شہرک کی حیثیت رکھتا ہے ان تمام ملٹری ڈیوائسز میں، میڈیکل ایکوپمنٹ کی ڈیوائسز میں۔ پر ہوا یہ کہ کانگو کی جو گورنمنٹ تھی اس کو کمزور کیا گیا، کانگو کو بانٹ دیا گیا نسلوں میں، قبائل میں اور مذہب میں۔ ہر وار لورڈ کو لگا کہ سب زمین پہ تو اس کا حق ہے، ساتھ والے قبیلے کو تو میں نے کچھ نہیں دینا۔ نتیجن کیا ہوا؟ اس نے انڈیویجول کانٹریکٹ کیا یورپین جائنٹ سے، بڑی بڑی کمپنیوں سے، اور ان بڑی بڑی کمپنیوں نے بدلے میں دیا اس کو اسلحہ کہ جا بھائی جنگ کر، کہ جتنا کانفلکٹ زون ہوگا، جتنی گورنمنٹ کمزور ہوگی، اتنے ہی کمزور معاہدوں پہ منرلز ایکسٹریکٹ کی جا سکے گی وہاں سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1997 سے لے کے 2003 تک 5 سے 6 سال وہ جنگ چلی، جس سے کانگو کی سیکنڈ سول وار کہا جاتا ہے، اور اس سول وار میں 50 لاکھ افراد مارے گئے۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف کولٹن کو ایکسٹریکٹ کرنا، زمین سے نکالنے کے چکر میں 50 لاکھ لوگوں کی بلی چڑھا دی گئی. اور صرف یہ کونگو کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے ساتھ ساتھ تنزانیہ، موزمبیق، سوڈان، ان تمام علاقوں میں یہی روش اختیار کی گئی. یہاں تنزانیہ کے ناگالیا ریجن کے ساتھ تو یہ ظلم کیا گیا کہ اتنی بے دردی سے اور بے ڈھنگے طریقے سے یہاں سے ریئر ارتھ منرلز ایکسٹریکٹ کیے گئے کہ زیر زمین سارا پانی زہریلا کر دیا گیا. 2023 کی رپورٹ آئی تھی کہ جہاں ہزاروں بچے اور جانور یہ زہریلا پانی پینے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ مڈغاسکر کو دیکھ لیں، وہاں کے بائیو ڈائیورسٹی ہاٹ سپاٹ میں مائننگ کی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ زمین بنجر ہوئی، ڈیفورسٹریشن ہوئی، بہت سارے جانور، کیڑے اور پرندے پرماننٹلی ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں دنیا سے. اور آنے والے وقتوں میں اس کے کیا نقصانات ہوں گے آپ افریقہ کے ریجن میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل افریقہ ہو، سوڈان ہو، موزمبیق ہو، ان تمام علاقوں میں اس وقت اس طرح کی خانہ جنگی چل رہی ہے جیسی تب چلی تھی جب یہاں سے ہیرے دریافت ہوئے تھے. اس دور کو کہا جاتا ہے بلڈ ڈائمنڈ ایرا. اور آج ہم ایک اور بلڈ ڈائمنڈ ایرا افریقہ میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس پہ مین اسٹریم میڈیا پہ یا انسانی حقوق کی تنظیموں پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. وہ اثر کیوں نہیں پڑ رہا؟ کہ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں گلینکور اور یومیکور جیسے بڑے بڑے مائننگ جائنٹس، کہ یہ وہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں بھی یوز ہوتے ہیں. جہازوں کے انجن بنتے ہیں اس سے. یہ وہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جو میڈیکل ایکوپمنٹ بنانے کو بھی شامل ہوتے ہیں. یہ وہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جنہیں ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑی مائننگ جائنٹس، جیسے میں نے پہلے بتایا گلینکور اور یومیکور جیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ تینوں وہی بڑے جائنٹس ہیں جو پس پردہ ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، جن میں نمبر 1 ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یعنی اسلحہ ساز ادارے جو اسلحہ بناتے ہیں، جیٹ انجنز بناتے ہیں، میزائلز بناتے ہیں. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو بیماریاں بھی بناتی ہیں اور اس کا علاج بھی بناتی ہیں، لوگوں کو بیمار بھی کرتی ہیں یہ. اور یہ بھی وہ جائنٹ ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. جبکہ تیسری یہ مائننگ کمپنیز، جیسے میں نے ذکر کیا گلینکور کا، یومیکور کا، کہ جو اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اسلحہ دیتے ہیں، انہیں تعلیم سے دور کرتے ہیں تاکہ جنگ و جدل کا شکار رہے یہ علاقہ، اور ہم آرام سکون سے بنا انہیں ڈیلی ویجز دیے یہ ساری کی ساری دولت، مدنی دولت اپنے جیب میں بھر سکیں. اب یہ 3 جائنٹ ادارے جہاں کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس علاقے میں خون کی ندی بہے گی. اور پچھلے 20 سے 30 سال میں افریقہ میں یہ ہوتے چلا آ رہا ہے. 2010 کا سال تھا جب افغانستان میں یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس دریافت ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہو تو یہ وہی دور تھا جب چینج کا نعرہ چل رہا تھا. باراک اوباما کہتا تھا کہ میں آؤں گا اور افغانستان سے فوجی واپس لے کے جاؤں گا. لیکن جو ہی یہاں پہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس دریافت ہوئے، یہ قدرتی ذخیرہ یا خزانہ دریافت ہوا، تو ویسے ہی اوباما نے جنگ کو پھر سے بڑھا دیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ مزید تیز ہو گئی. امریکن فوجی مزید افغانستان کے اندر آ گئے اور اگلے 10 سے 11 سال بے دردی سے افغانستان کے منرلز کا، خزانوں کا استعمال کیا گیا. اور ابھی بھی جب امریکہ وہاں سے روانہ ہوا تو تمام اسلحہ چھوڑ کے روانہ ہوا. آنے والے 5-6 سالوں میں جب دوبارہ سے افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا، اسلحہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، تو کسی ایک فریق پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنا گرویدہ کر لے گا، اور جو $1 ٹریلین کے ابھی بھی ذخائر وہاں موجود ہیں انہیں حاصل کر لے گا. ٹھیک اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، یہاں پہ انٹینشنلی ایسی تنظیموں کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو جنگ کی طرف لے کے جائیں، جو قتل و غارت کریں، تاکہ ان علاقوں کا امن برباد ہو. جب امن برباد ہوگا تو گورنمنٹ سستے داموں کانٹریکٹ کر سکے گی. یہ اپنی مرضی کے مطابق پرائیویٹ ملیشیا کریٹ کر کے گورنمنٹ کو بلیک میل کر سکیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ریل کی پٹریوں پہ دھماکے ہو جاتے ہیں، سوئی گیس کی لائنوں میں دھماکے ہو سکتے ہیں، پر کبھی بھی ریکوڈیک کے علاقے میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا. ریکوڈیک پہ کام کرنے والا بیرک گولڈ کمپنی کا آج تک کوئی مزدور، کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر کسی دہشت گردی کا نقصان نہیں ہوا اسے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ حالات سپورٹ کرتے ہیں، یہ کمپنیاں سپورٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ اس علاقے میں خون و کشت جاری رہے.
اور نادان انجان لوگ جنہوں نے افریقہ کی ہسٹری نہیں پڑھی، دنیا کے باقی علاقوں کی ہسٹری نہیں پڑھی، محض چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹے سے پیسے کے لیے اس پورے علاقے کو خون کی ندی سے رنگ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے ان طاقتوں کو کہ فلانی زمین کے نیچے ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں؟ تو اس پہ اب ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دوستو، اس میں پہلا طریقہ ہوتا ہے سیٹلائٹ کا، کہ یہ عالمی طاقتیں سیٹلائٹ کے تھرو یہ جان لیتی ہیں کہ کس علاقے میں کیمیکل فنگر پرنٹ کس طرح کا ہے، اور جہاں پہ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں زمین کے نیچے، ان کا کیمیکل فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور ایک بار جب ان سیٹلائٹس کے تھرو کیمیکل فنگر پرنٹ مل جاتا ہے اور ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانی زمین کے نیچے یا فلانے ریجن کے نیچے یہ رچ ارتھ منرلز موجود ہوں گے، تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ اس زمین میں آ کے اس علاقے کی ہوا کا میگنیٹک ڈائیورسٹی چیک کرتے ہیں کہ جن علاقوں میں یا جن چٹانوں میں یہ ریئر ارتھ منرلز موجود ہوتے ہیں، وہاں کی میگنیٹک اور ڈینسٹی پروپورشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ سیکنڈ تصدیق بھی ہو گئی کہ یہاں ریئر ارتھ منرلز موجود رہیں گے۔ ان دونوں ابتدائی پروسیس کے بعد جب اندازہ اور یقین بدل جاتا ہے کہ زمین کے نیچے ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں، تو پھر تیسرا پروسیجر اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ہے سب سے خطرناک پروسیجر میں سے ایک۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویک ایسڈ یا امونیم سلفیٹ کو زمین میں پمپ کیا جاتا ہے تاکہ REEs یعنی رچ ارتھ ایلیمنٹس یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس ایکسٹریکٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں باقی ایلیمنٹس سے یا باقی منرل سے۔ اس کے بعد جو چوتھا پروسیس ہوتا ہے، یہ وہ پروسیس ہے جو زمین کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اس پروسیس میں سلفیورک یا پھر ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ذریعے جو REEs ہوتے ہیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، انہیں اور سے یا خام دھات سے الگ کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی رچ ارتھ ایلیمنٹس یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس اتنے ریئر نہیں ہیں جتنا ان کا نام میں آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کو نکالنے کا، ان کو پروسیس کرنے کا طریقہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں سے اس کی ایکسٹریکشن کی جا رہی ہوتی ہے بعض اوقات رہنے کے، انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتا، جبکہ وہاں کا پانی اتنا زہریلا ہو جاتا ہے اور آب و ہوا میں ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن پھیل جاتی ہے کہ پھر انسانوں کے ساتھ شاید وہ جانوروں کے رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ اور یہی سب ہوا ہے افریقہ میں، اور ٹھیک یہی کام ہونے والا ہے پاکستان میں اور افغانستان میں، کہ یہاں سیٹلائٹ کے ذریعے کیمیکل فنگر پرنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے، زمین میں آ کے میگنیٹک ویلیوز جانی جا چکی ہیں ہوا کی، اور یہ یقین ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پھر چاغئی بلوچستان ہو، یہاں پہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں۔ اب جو خطرناک کام اسٹارٹ ہونے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر گورنمنٹ نے کمزور معاہدے کیے تو وہی پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا جو گھوسٹ ٹاؤنز کا اسٹارٹ ہوا تھا افریقہ میں۔ افریقہ میں اگر آپ جائیں تو بہت سارے علاقے ایسے ملیں گے آپ کو جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، بلڈنگیں ہیں پر وہ خالی ہیں۔ اسے گھوسٹ ٹاؤن ایفیکٹ کہا جاتا ہے، یعنی جب یہ بڑی بڑی مائننگ کمپنیز اپنا کام نکال کر بنا اس علاقے کو ڈیولپ کیے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں، یقیناً جب منرلز ختم ہو جائیں گے تو وہ اپنا بوریا بسترا گول کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے، اور پیچھے بچ جائے گی تیزاب سے لتھڑی ہوئی زمین اور ریڈیشن سے بھری ہوئی ہوا۔ تو کون رہے گا ایسے علاقوں میں، اور کیا کرنا ہے ایسی دولت کا جو اپنی زمین کو زہر بنا کے حاصل کی جا رہی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ پہ، کہ دنیا کی سیاست میں یا سپر پاورز کی جنگ میں ان REEs یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ اس وقت آپ یہ بات جان لیں کہ امریکہ ہر ملک پہ پابندی لگا دیتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، پر چائنا کو نہیں دکھا پاتا، کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جو دنیا کے 80% ریئر ارتھ منرلز پہ یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ اپنی اجارہ داری رکھتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے انہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ کی۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ چائنا میں موجود بیان اوبو نامی مائن دنیا کی سب سے بڑی مائن میں سے ایک ہے جہاں یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے چائنا کو یہ ایج حاصل ہے کہ نہ صرف وہ اپنی زمین سے انہیں ایکسٹریکٹ کرتا ہے بلکہ اسی انڈسٹری میں اس کو پروسیس کرتا ہے، اسے میٹل میں تبدیل کر کے اس قابل بناتا ہے کہ موبائل کی چپس میں، ونڈ ٹربائنز میں یا جیٹ انجنز میں باقاعدہ یوز ہو سکیں بطور میٹل یا پھر الوائے۔ اور چائنا اس وقت دنیا کے 80% انڈسٹری پہ قابض ہے۔ اس کی پاور کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب 2010 میں چائنا اور جاپان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا جزیرے کو لے کر، تو کچھ وقت میں جب چائنا نے ایکسپورٹ روک دی
اور جاپان کو اپنے یہ رچ ارتھ ایلیمنٹس یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی میٹل شیپ میں درآمد بند کر دی تو جاپان اپنے گھٹنوں پہ آ گیا تھا. دنیا بھر کی انڈسٹری کے پہیے رک گئے تھے. کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے, وہ انہی کی بدولت ہو رہی ہے. یہی ایلیمنٹس, یہی میٹلز میں جب کنورٹ ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی ایجاد ہوتی ہے. موبائل فون بنتے ہیں, میڈیکل ایکوپمنٹس بنتے ہیں, راکٹ بنتے ہیں, جیٹ انجنز بنتے ہیں. جب یہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس نہیں ہوں گے تو ان تمام ٹیکنالوجی کا بھٹا گول ہو جائے گا. لہٰذا اس وقت چائنا کی بھرپور طریقے سے اجارہ داری ہے. اور اب یورپ اور امریکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان, افغانستان ہو یا افریقہ ہو, یہاں پہ کانفلکٹس پیدا کر کے چائنا کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف چائنا وہاں پہ مائنز کر رہا ہے, وہاں سے چیزیں نکال رہا ہے, تو دوسری جانب امریکہ اور یورپ کی خواہش ہوتی ہے کہ این جی اوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جائے کہ علاقے کے لوگوں کو ان کمپنی سے بدظن کیا جائے. تو اس طرح پس پردہ ایک کولڈ وار چل رہی ہے چائنا کی اور امریکہ کی, جس نے افریقہ میں خون بہایا, اور اب سب کانٹیننٹ پاکستان اور افغانستان میں بھی اس جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. اس جنگ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی شرائط پر معاہدے کریں. ہم امریکن کمپنیز کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں تو ہم چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی معاہدے کریں, تاکہ دونوں سپر پاورز ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے سے کترائیں اور ہماری عوام اس کا فائدہ اٹھا سکے. تیسری جانب عوام کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر آپ افریقہ کے حالات کو دیکھیں, وہاں مرنے والے 50 لاکھ کونگو کے حالات دیکھیں کہ 50 لاکھ کونگو کے افراد کس طرح مر گئے, وہاں تنزانیہ اور مداگاسکر کے لوگ کس طرح مرے, تو ان میں سب سے بڑی وجہ تھی ان کا بٹ جانا, قبیلوں میں بٹ جانا, خطوں میں بٹ جانا. جتنا ان کے اندر تقسیم در تقسیم ہوئی, اتنا ہی ان طاقتور کمپنیوں کے فائدے ہوئے. پاکستانی بھی اگر آپ تقسیم در تقسیم ہو جائیں گے اپنے علاقے یا زبان کے بلبوتے پہ, تو یقین جانیے اگر 50 لاکھ کونگو کا بندہ مر رہا ہے تو 30 سے 40 لاکھ جنازے ہم بھی اگلے 10 سے 20 سال میں اٹھانے کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہو جائیں کہ اب یہاں پر ان طاقتوروں کی نظر پڑ چکی ہے. انہیں یہ چیز چاہیے ہی چاہیے کہ اسی کے بلبوتے پہ سپر پاور ہونے کا تعین ہوگا. جس کے پاس اس دور میں رچ ارتھ ایلیمنٹس ہوں گے یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہوں گے, وہی ملک اس دنیا کا سپر پاور کہلائے گا. اور اگر آپ کے پاس اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں تو یقیناً سپر پاور کی اگلی نظر آپ پر ہے. اور اب آپ نے کرنا یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ کریں, ان کو گولی بندوق دینے کے بجائے کاغذ اور قلم ان کے ہاتھ میں دیں. ان علاقوں میں یونیورسٹیز کا قیام کریں کہ یہ پروسیس 30-40 سال کا پروسیس ہے کہ یہاں سے منرلز نکلیں گے, سب کچھ ہوگا, فیکٹریاں بنیں گی. اگر آپ نے فیکٹریز نہ بنائیں, وہ یونیورسٹیز نہ بنائیں کہ جو ان علاقوں کے لوگوں کو شعور دے, ریسرچر بنائے. صرف چوکیدار اور ڈرائیور نہیں لگنا آپ نے ان کمپنیوں میں جا کے, آپ نے ریسرچر لگنا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, تبھی آپ ان کی کمزوری بن سکتے ہیں. جب تک آپ کے ملک میں انڈسٹری نہیں لگے گی ان ایلیمنٹس کو میٹل میں کنورٹ کرنے کی, تب تک ان سپر پاور کو آپ کے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ آئیں گے, یہاں پہ خانہ جنگی کرائیں گے, یہاں سے خام مال لے کے جائیں گے اور اپنی انڈسٹری اور اپنے لوگوں کو طاقتور کریں گے. اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خاص طور پہ گلگت بلتستان کے لوگ ہوں, خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں, بلوچستان کے لوگ ہوں, کہ آپ نے تعلیم سے خود کو آراستہ کرنا ہے. آپ کی سب سے بڑی طاقت اور اس دولت سے فائدہ اٹھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں, آپ کے علاقوں میں انڈسٹری لگے. نہ ہی گولی سے آپ جیت سکتے ہیں, نہ ہی دہشت گردی سے آپ جیت سکتے ہیں. آپ اگر ان سے جیت سکتے ہیں تو صرف تعلیم کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر کے جیت سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں ایک مووی کا ریفرنس دینا چاہوں گا آپ کو. میں نے شروع میں بات کی تھی بلڈ ڈائمنڈ ایرا کی, ٹھیک اسی نام پہ بلڈ ڈائمنڈ نام کی ایک مووی ہے, آپ وہ مووی دیکھیے. اس کے بعد آپ 1998 سے لے کے سن 2003 تک کونگو کی سیکنڈ سول وار کے بارے میں پڑھیں. اس کے بعد آپ سن 2008 سے لے کر 2015 تک چائنا کی افریقہ میں ایکسپینشن اور این جی اوز, امریکن فنڈڈ این جی اوز کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا افریقہ میں. اس کے علاوہ سن 2023 میں نائجر کے پریزیڈنٹ کو صرف اس لیے حکومت سے اتار دیا گیا کہ اس نے ایک بیان دیا تھا کہ جتنے کانٹریکٹ ہوئے ہیں ہم اس کو ری اسکیجول کریں گے, اس کی شکیں پھر سے طے کریں گے. اس کو یہ بیان دینے کی دیر تھی کہ ملٹری نے اس کو تختہ الٹ کر رکھ دیا, اور وہاں پہ ایک مارشل لاء لگ گیا. مارشل لاء انہی کا لگا جو سپورٹ کر رہے تھے انہی کمپنیز کو جو وہاں سے مائننگ کر رہی ہیں. ٹھیک اسی طرح سن 2021 میں
امریکہ کا افغانستان سے اتنی جلد بازی میں فرار دیکھ لیں کہ کیا وجہ بنی کہ امریکہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے وہاں سے گیا تاکہ اس خطے میں، اس علاقے میں جنگ جاری رہ سکے، تاکہ افغانستان کا $1 ٹریلین کا ذخیرہ اور پاکستان کا لگ بھگ $100 ٹریلین کا ذخیرہ اسی طرح انتشار کا شکار ہوں، یہاں کے عوام ایک دوسرے سے رنگ، نسل اور مذہب کے تنازع پہ لڑتے رہیں، ایک دوسرے خون بڑھاتے رہیں، اور یہ کمپنیز اپنا فائدہ سمیٹ کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ جب یہ روانہ ہو جائیں گے 20-30 سال بعد، تو ہمارے پاس ہماری لاشیں ہوں گی، جنازے ہوں گے، زہریلی زمین ہوگی اور ناقابل سانس لینے والی آب و ہوا ہوگی۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ ان 3 خطرناک کارپوریشنز کا گٹھ جوڑ کس طرح سے انسانیت کو شرمسار کر رہا ہے، وہ انسانوں کی لاشوں پہ ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اس سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس پہ مزید ویڈیوز بھی آنے والے دنوں میں آئیں گی۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔